تمہیں اللہ نے چنا ہے، تبھی تو تمہارے نام کو درد سے جوڑا ہے۔ امتحان نہیں ہوگا تو اللہ اپنے بندے کیسے چنے گا؟ تم اپنے غم سے ہار گئے تو صبر کون کرے گا؟ یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے تو آسان کیسے ہوگا؟ اور اگر مشکل نہیں ہوگا تو امتحان کیسے ہوگا؟ جن کو اللہ تعالیٰ سہارا دیتا ہے تو پھر ان کی ہر بات میں اللہ کیوں نہ شامل ہو، مگر جن کی ہر بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، یہی تو وہ لوگ ہیں جو گر گر کر اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ کہنے کو آسان ہے اور سننے میں معمولی لگتا ہے، ٹوٹ کر بکھر جانا، پھر دل کے ٹکڑے اٹھانا، پھر سے گرنا اور خود ہی سنبھل جانا۔ تم کوشش کرتے جانا چاہے سہنا مشکل ہو جائے، تم توبہ کرتے رہنا چاہے تمہارا دل باغی کیوں نہ ہو جائے، تم نیت صاف رکھنا چاہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم خیال رکھنا کہ توکل کی کشتی کہیں ڈگمگا نہ جائے، تم کوشش کرنا کہ بھروسے کا دیا کہیں بجھ نہ جائے، تم مانگتے رہنا جب تک کہ دعا کا ایک دریا بن نہ جائے، تم روتے رہنا جب تک گناہ خطرہ خطرہ بہ نہ جائے، تم یقین کی اس حد کو پہنچنا کہ لہروں کا کنارہ ہی مڑ جائے، تم اس طاقت کا سہارا مانگو کہ طوفان کا رخ بھی پھیر جائے، تم کوشش کرنا کہ کتاب ہستی بس طلب خدا بن جائے، تم دل کے کمرے میں ایک آس ہمیشہ روشن رکھنا جب تک تمہاری اندھیری نگری میں جگنوں کا درخت نہ لگ جائے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو گے کہ اللہ پاک جو کرے گا بہترین کرے گا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے سورہ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعاؤں کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اسے چھوڑنا پڑتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، جس میں ہماری جان بستی ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ کوئی انسان ہی ہو، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا کوئی سب سے پسندیدہ شوق یا کام، وقت اور حالات ایسے بنتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا شوق اور ہماری پسند دونوں ہی دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہیں۔ جس چیز کے بغیر ہم نے جینے کا سوچا بھی نہیں ہوتا، پھر ہم اسی کے بغیر جی رہے ہوتے ہیں۔ کتنا تکلیف دیتا ہے نا یہ سب، جو ہم نہیں چاہتے وہی سب کرنا پڑتا ہے مجبوراً۔ اور یہی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے حساب سے پروگرام بناتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور جب ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم نے سوچا تھا تو ہم دل ٹوٹ جانے کی شکایت رب سے کرنے لگتے ہیں، مگر یہ سب محض ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچیں ہیں۔ ہر بات کا علم تو اس پاک ذات کو ہے، ہماری تدبیر کسی کام کی نہیں، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار تو اس رب کے پاس ہے، اور بے شک وہ ہمارا بہتر سے بہترین ہی سوچتا ہے۔ ہم اس خوشی کے چھن جانے پر افسوس کرتے رہتے ہیں جو وقتی ہوتی ہے، اور وہ اس خوشی کا دروازہ ہمارے لیے کھول رہا ہوتا ہے
جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا انعام جو تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر درد تمہیں خدا کے قریب تر کر دے گا۔ اس سارے عرصے میں جو چیز تمہیں سکھائی جائے گی وہ ہے صبر۔ تم خود بھی نہیں سمجھ پاؤ گے کہ کب تم نے اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن تمہارا صبر تمہیں برے دنوں سے لڑنے کا حوصلہ دے گا، اور ان سارے دکھ برے دنوں اور جاگتی سوتی راتیں جو تم نے گزاری ہیں اور تمہارے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے گا۔ پھر تم یاد کرو گے ان سارے زخموں کو جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی سب کچھ تھا، صبر تھا۔ تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا، بہت سی مشکلات سے گزارا جائے گا، تمہیں ایسی تکلیف بھی دی جائے گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تم سے تمہاری سب سے عزیز ترین چیز کو دور کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم کمزور ہو کے ٹوٹ جاؤ گے، بکھر جاؤ گے، تمہارا دل درد سے بھر جائے گا، کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس وقت جو سب سے اہم ہے وہ ہے صبر۔ بس دعا کرتے جاؤ اور صبر کرتے رہو۔ اگر تمہیں صبر نہیں آ رہا تو پریشان مت ہونا، اس دکھ کا مطلب ہی یہی ہے۔ تمہیں اپنے اندر صبر کو جگہ دینی ہے، اپنے دل اور روح میں۔ بے شک تکلیف تو ہوگی، نیا ہر غم پچھلے سے زیادہ تکلیف دے گا، جب برداشت کرنا بھی بس میں نہیں ہوگا، لیکن یقین مانیں یہ اس کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ تم دیکھنا پھر ہر مشکل آسانی میں بدل دی جائے گی اور خوشی تمہارے مقدر میں سجا دی جائے گی۔ دکھ کے آنسو بھی خوشی کے آنسو بن جائیں گے جب تمہاری نظریں اللہ کے کن کا نظارہ دیکھیں گی۔ تمہاری وہ دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی جن کو مانگتے ہوئے تم شاید تھک کر اب بلا چکے ہو۔ وہ کیسے نہیں دے گا، وہ کیسے نہیں سنے گا، وہ السمیع العلیم ہے، وہ کیسے اپنے در سے واپس جانے دے گا۔ مشکل سے گھبرا کر تم نے اس سے پکارا ہے تو حوصلہ رکھو، جس کے پاس نہ کا سوال ہی نہیں ہے وہ مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب دل کو فرق ہی نہیں پڑتا، لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کوئی ہم سے بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پھر معائنے نہیں رکھتا، اور سچی بات اب برا بھی نہیں لگتا۔ لوگوں سے تعلق تو کچے داغے جیسا ہوتا ہے، ذرا سا زور سے کھینچو تو ٹوٹ جائے۔ لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں، ان کے ذرا پاس جاؤ تو ساری اصلیت کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو جاؤ، آخر میں وہ اکیلا چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں، تب دل اچاٹ ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ جب لوگوں سے تعلق ٹوٹ جائے تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، تب بس ایک ہی تعلق محسوس ہوتا ہے، دل کا اللہ سے تعلق۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا جو ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ ضروری نہیں جو ہم نے مانگا ہو وہی قبولیت کا پھل ہو۔ کبھی کبھی ہماری پسند نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہمیں مل جاتی ہے، اور یہی ہماری دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وقتی سکون اور فائدے کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمارے دل کا سکون ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے، اور یہی قبولیت کی نشانی ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح کو لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے، جس نے دل بنایا ہے۔
اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ زندگی موقع ہی کہاں دیتی ہے، اور جب موقع دیتی ہے تو تب تک دل اتنا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ ان ادھوری خواہشات کی تکمیل کی طلب ہی باقی نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہیں عطا کرنے میں دیر کر دے تو تمہاری سوچ دعاؤں کی قبولیت کو ناممکن سمجھ بیٹھتی ہے۔ جس خدا نے تمہیں بنایا، تم سے جڑے رشتوں میں تمہارے لیے محبت ڈالی، اور سب سے بڑی بات تمہیں اپنی امت میں پیدا کیا، تو پھر اس کی رضا کے لیے تم اپنی ایک من پسند شے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تمہیں اگر کوئی ایک دفعہ تکلیف دے تو تم اسے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیتے ہو، اور وہ اتنا عظیم اور غفور رحیم ہے کہ تم نے آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ کیے ہوں تو وہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم سے اگر کچھ دور ہو جائے تو وہ اسے دگنا کر کے اور بہتر بنا کر واپس کرتا ہے، تو پھر تم اس کی مصلحت پر شک کیوں کرتے ہو؟ کیا ہوا جو اگر تمہیں کوئی سمجھتا نہیں تو کوئی تمہارے دل کو سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ تو سمجھتے ہیں نا۔ دل کے بند تالے میں اللہ تعالیٰ کے نام کی چابی لگا کر اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کھول دیا کرو۔ رات کی تنہائی میں، خاموشی کے شور میں جب ہم اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہم اپنی خود کی بھی نہیں سن رہے ہوتے، جتنے دھیان سے اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیشہ مجھے سکون دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں، بس ہمیں اس کے پیار کو ڈھونڈنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، نماز میں دعاؤں سے اسے راضی کرنا ہے، صبر سے قبولیت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر آزمائش ختم۔